السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید ہے خیر آفیت سے ہوں گے۔ ہم شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تابہ ہنسی رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ بہت پیارا شعر ہے، اس میں مشکل الفاظ جو ہیں اس کو پہلے ہم حل کر لیتے ہیں۔ کہکشاں کہتے ہیں بہت سے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی قطار جو اندھیری رات میں آسمان پر سڑک کی مانند نظر آتی ہے۔ جو ہمیں آسمان کے اوپر ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک لائن کے اندر بہت سارے ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہکشاں۔ ضوء کا مطلب روشنی، چمک۔ سرمدی کا لفظ نکلا ہے سرمد سے، سرمد کا مطلب ہمیشہ قائم رہنے والا، سرمدی کا مطلب دائمی، لازوالی، جس کو جو ہے کبھی زوال نہ ہو، ہمیشہ رہنے والا۔ تابہ کا مطلب روشن، منور، اور منور کا مطلب روشن۔ جبین کہتے ہیں پیشانی کو، جو چہرے کا یہ حصہ ہوتا ہے، ماتھا۔ زلف کا مطلب خوبصورت بندھے ہوئے بال، بندھے ہوئے بال کس کو سیٹ کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں تھیں، آپ کے سر کے بال مبارک تھے، آپ کا جو اکثر معمول تھا وہ یہ تھا کہ کانوں کے نیچے تک آپ کے بال رہتے تھے، اتنے لمبے آپ نے بال رکھے ہوئے تھے، اور اس کو بہت زیادہ آپ ان کی حفاظت کرتے اور خیال سے صفائی ستھرائی کا ان کا خیال رکھتے، ان کو تیل لگاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی بال رکھے، لمبے بال رکھنا آسان کام نہیں ہے، تو جو آدمی بال رکھے تو اس سے چاہیے کہ اس کی وہ حفاظت بھی کرے، اس کا اچھی طرح سے سیٹ کر کے رکھے۔ یہ نہ ہو کہ اتنے اتنے بڑے بال ہو جائیں اور وہ برے لگ رہے ہوں، برے نہ لگیں بلکہ وہ خوبصورت لگیں، ان کے اندر تیل لگانا اور اس کو سیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں اس کو رکھے۔ اور کبھی آپ کے بال جو ہے وہ کندھوں تک بھی آ جاتے تھے، یہاں سے نیچے بھی آ جاتے تھے، ورنہ عام طور پہ آپ کے بال کانوں کے نیچے تک رہتے تھے۔ تو وہ جو تھی وہ زلفیں، جو اتنی خوبصورت سیاہ بال جو تھے نا، وہ اس کی جو چمک اور اس کی خوبصورتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و شباہت کے اندر جو آپ کی جو پرسنالٹی تھی، اس کے اندر وہ اتنی خوبصورت وہ اضافہ تھا بالوں کا کہ وہ اس کو جو ہے وہ مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ لیل کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ آپ کا وہ اتنا حسین چہرہ اور آپ کے سیاہ بال اتنے حسین تھے۔ تو شاعروں نے بھی اس کے اوپر بہت ساری وہ چیزیں کہیں، اشعار کہے، تو یہاں پر بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آسمان پر ہمیں جو ستاروں کی قطار نظر آتی ہے وہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج کی روشنی ہے۔ کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی سیاہ زلفیں معراج کی سیاہ خوبصورت رات کی طرح ہیں، زلف تابہ ہنسی رات معراج کی، تابہ کا مطلب روشن۔ لیلۃ القدر گویا آپ کی روشن پیشانی جیسی ہے، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ اچھا، اب اس میں شاعر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کر رہا ہے، اور وہ اتنی محبت کے ساتھ وہ تعریف بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو آسمان کے اوپر مجھے ستارے نظر آتے ہیں نا، ستاروں کی جو چمک دمک ہے وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں اندھیری رات میں کہ ایسے لگتا ہے کہ آسمان سارا لائٹوں سے بھر گیا، اور وہ لائٹیں دنیا کی لائٹوں سے کہیں بہتر ہوتی ہیں، دنیا کی جو مصنوعی لائٹیں ہوتی ہیں اس سے وہ کہیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے، روشنی اس کی جو چمک دمک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج کی روشنی ہے۔ وہ جو ستاروں کو جو روشنی ملی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے، آپ کے نور سے جو ہے وہ ان کو نور ملا ہے، کہ مجھے آسمان کے ستارے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور آپ کا نور یاد آ جاتا ہے، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان ستاروں کے اندر چمک دمک جو آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منور تاج ہے، جو آپ کی جو خوبصورتی ہے، آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے، یہ چمک اور دمک وہاں سے ان کو ملی ہے۔ یہ ستارے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے انہوں نے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا ہوا ہے، استفادہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ زلف تابہ ہنسی رات معراج کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفوں کا جب میں تذکرہ پڑھتا ہوں کتابوں میں، اور میں تصور میں، خیالات میں گم ہو جاتا ہوں کہ وہ آپ کی زلفیں اتنی خوبصورت ہیں، اور ادھر سے میں معراج کے سفر جب آپ کا پڑھتا ہوں تو معراج کے سفر کا جب تذکرہ ہے وہ بھی میں خیالات میں کھو جاتا ہوں کہ وہ رات کتنی خوبصورت رات تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ملاقات کا شرف بخشا اور آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنے پاس بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واحد کائنات کے مہمان بن کر گئے،
اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے. تو ادھر سے معراج کی رات کی خوبصورتی اور ادھر سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاہ زلفوں کی خوبصورتی. وہ زلفیں بھی سیاہ ہیں، کالی ہیں، اور جو رات جو ہوتی ہے وہ بھی کالی ہوتی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سیاہ زلفیں اور معراج کی وہ خوبصورت رات، یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں. کہ زلف تابہ حسین رات معراج کی، کہ جو آپ کی جو زلفیں ہیں وہ گویا کہ معراج کی رات کی طرح جو ہے وہ خوبصورت ہیں. اور معراج کی رات وہ کیسے خوبصورت ہے؟ جیسے آپ کی زلفیں خوبصورت ہیں. کہ دونوں خوبصورت چیزیں جو ہے وہ کالی ہونے میں، وہ بھی کالے رنگ کی ہیں، یہ بھی کالے رنگ کی ہیں، تو دونوں چیزیں خوبصورتی میں مل گئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں وہ معراج کی رات ہے. کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر تیری منور جبی. اچھا، اب لیلۃ القدر جو ہے نا، یہ بھی وہ ہے، رات ہے. لیلہ کا مطلب رات، اور لیلۃ القدر کا مطلب وہ جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب وہ رات ہے، رات تو سیاہ ہوتی ہے، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی، اور اسی کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب اس رات کے اندر جو قرآن پاک نور جو آسمان سے اتر رہا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اور آپ کی پیشانی کو سوچتا ہوں اور وہ تصور کرتا ہوں، تو مجھے وہ لیلۃ القدر کا جو اترتا ہوا نور ہے، وہ جو لیلۃ القدر کی روشن رات ہے، مجھے وہ یاد آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی ہے وہ شاید اس کو تشبیہ دے رہا ہے لیلۃ القدر کی روشنی کے ساتھ، لیلۃ القدر کے نور کے ساتھ، جو قرآن پاک جو اتر رہا تھا اس وقت نازل ہو رہا تھا. تو وہ جو لیلۃ القدر کی روشنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرے کی چمک اور دمک ہے، یہ شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک ہی جیسے. کہتے ہیں لیلۃ القدر تیری منور جبی، کہ لیلۃ القدر وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ ہے، اور لیلۃ القدر کی مشابہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت پیشانی سے ہے، آپ کے ماتھا مبارک سے ہے، آپ کے چہرہ مبارک سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی ساری خوبیاں ایک انسان میں اور ایک ہستی میں جمع ہو گئی ہیں. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کائنات میں آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا آپ جیسا جو ہے وہ کوئی دنیا کے اندر یہ مقام اور یہ خوبصورتیاں اور یہ اوصاف اور یہ مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ بڑا پیارا شعر تھا. تو اگلے شعر دیکھتے ہیں. یہ شعر نمبر 6 دیکھیے. کہتے ہیں مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں لب کو یارہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اچھا، مشکل الفاظ کے مطلب دیکھتے ہیں. مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا، پسندیدہ. مجتبیٰ کا مطلب بھی چنا ہوا، منتخب کردہ. یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں. مدح کا مطلب تعریف، ثنا بھی تعریف کو کہتے ہیں. دسترس کا مطلب پہنچ، اختیار، رسائی. یارہ کا مطلب ہمت اور طاقت. اچھا، اب یہ مفہوم اس کا دیکھتے ہیں. کہتے ہیں اے رب کے چنے ہوئے برگزیدہ پیغمبر. یہ مصطفیٰ مجتبیٰ کا مطلب ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے. تیری تعریف بیان کرنا مجھ کمزور انسان کے بس کی بات نہیں. تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. دل کو میں ارادہ تو کرتا ہوں، لیکن نہ دل میں حوصلہ ہے اور نہ ہی زبان ہمت کر پاتی ہے. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اچھا، اب یہ جو شعر ہے نا، یہ کس انداز میں لکھا گیا ہے اور یہ اس انداز کو بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کرتے ایک جملہ ہم یہ زبان سے ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. مطلب میں اس سارے شکر کو میں اپنے الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. دیکھیے، بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، بے بسی کا اظہار کرتا ہے. تو اس شعر کے اندر بھی شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہے. وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر نعتیں لکھتا ہوں اور میں اشعار کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہوں اور میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے میں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں. مطلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کا جو حق ادا کرنا ہے، میں وہ ادا بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن کی تعریف بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر اور سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو جس کی تعریف اللہ جل شانہ بیان کر رہے ہوں، تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے کمزور انسان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیسے بیان کر سکتا ہے.
میں جو یہ کوشش کر رہا ہوں اور جو اشعار کے اندر جو آپ کی تعریف بیان کر رہا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں اتنے عظیم کام کا کسی طرح بھی حق نہیں ادا کر سکتا. کہتے ہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارہ نہیں. مطلب جب بھی میں ارادہ کرتا ہوں اتنے عظیم کام کو سوچ کر تو اس کی عظمت کو سوچ کر میں بالکل بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں اور میرا دل ہمت نہیں کرتا. اور لب کو یارہ نہیں، میرے ہونٹ جو ہے اور میری زبان جو ہے، لب کا مطلب ہونٹ، تو مطلب زبان میری اس کام کا، اتنے عظیم کام کو، اتنے بھاری جو ہے وہ ذمہ داری کو ادا کرنے سے بالکل قاصر رہتی ہے. بس میں بالکل بے بس ہو کر میں یہ کہتا ہوں کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیری تعریف ہے، میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. تو شاعر یہاں پر جو ہے وہ تعریف کرنے میں جب اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے تو آخر میں یہی جملہ کہتا ہے کہ بس میں یہ کہتا ہوں کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے، کہ تجھ سا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. باقی میں جو تیری تعریف بیان کروں اور اس کا میں حق ادا کروں، یہ مجھ کمزور انسان کے بس کی بات نہیں ہے، میرے اندر اس چیز کی ہمت نہیں ہے. تو یہ ہمارا شعر نمبر 6 تھا. تو اگر آپ کو اس سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. السلام علیکم.